ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں تعلیم کے لیے ہے 92.1 بلین روپے، لیکن اگر آپ ٹوٹل بجٹ یہ 1% بھی نہیں بنتا۔ آپ پیسے کمائیں گے تو اس پہ ٹیکس، آپ بینک میں رکھیں گے تو اس پہ ٹیکس، نکالیں گے اپنے پیسے اس پہ ٹیکس ہوگا۔ میں ہوں زینب علی عثمان شین۔ امیجن کریں کہ آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، اس گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، کبھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی ہے، اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ آپ پہ ہے۔ آپ کو ماہانہ آمدن آتی ہے اور آپ ماہانہ آمدن میں سے کسی کو ہسپتال نہیں لے کر جاتے، آپ کسی کا ایڈمیشن اسکول میں نہیں کرواتے، لیکن آپ اپنے گھر کی دیواریں جو ہیں اس کو لمبی کریں اور گھر میں دروازوں پہ تالے لگائیں اور ایک گارڈ کو بھی ہائر کر لیں، اس کو بھی باہر بٹھا دیں، اور جب گھر والے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اسکول جانا ہے یا ہمیں اسپتال لے کر جاؤ تو آپ کہیں کہ ہم آپ کی تحفظ کر دیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس گھر کے رہنے والوں کو تحفظ نہیں چاہیے، لیکن تحفظ سے پہلے ان کو تعلیم چاہیے، ان کو صحت چاہیے، پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کو تحفظ چاہیے ہوگی۔ ایسا گھر چل سکتا ہی نہیں اس کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا ملک جو ہے وہ ضرور چل رہا ہے۔ 10 جون 2025 کو بجٹ جو ہے وہ آیا، اور پہلے سے ہی مجھے کافی چیزیں معلوم تھی کہ بجٹ میں کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوئی، میرے پاس بہت ساری نالج ہے، میرے پاس بالکل صفر نالج ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ چیزیں کس طرف جائیں گی۔ ایجوکیشن بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس سال پاکستان میں تعلیم پر جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے اس کا صرف اور صرف 0.8% ہے، اور جو ہیلتھ میں خرچ ہوئے وہ 0.9% ہے۔ سمپل ورڈز میں یہ کہ اگر ایک گھر ہے اور اس کی سالانہ آمدن جو ہے وہ 1 لاکھ ہے تو ایجوکیشن پہ جو خرچ ہوئے وہ صرف 800 روپے ہیں۔ اور ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں تعلیم کے لیے جتنا بجٹ رکھا گیا ہے وہ ہے 92.1 بلین روپیز۔ ابھی یہ سننے میں تو بہت زیادہ لگ رہی ہے، 92.1 بلین روپیز تعلیم کے لیے رکھے گئے، لیکن اگر آپ ٹوٹل بجٹ جو کہ ہے 17.57 ٹریلین روپیز، اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں ایجوکیشن کا بجٹ تو میرے خیال سے یہ کوئی میتھ میری اتنی اچھی نہیں، لیکن میرے خیال سے یہ 1% بھی نہیں بنتا۔ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے اور بہت سارے ضروری کاموں میں لگ جاتا ہے جو کہ یہاں پہ لگنا چاہیے لیکن یہاں پہ نہیں لگ رہا۔ خیر یہ تو روٹین کی بات ہے، اب اگلا بجٹ آئے گا تو شاید اس میں اس سے کم ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کی سیلری آتی ہے نا تو ہم اسی ٹائم بینک سے نکال لیتے ہیں، ہم جو پیسے نہیں نکالتے وہ ہم نے سیو رکھے ہوتے ہیں، وہ ہم نے سیو اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، کبھی کسی کی شادی ہے کسی بہن بھائی کی تو ہم نے اس کے لیے پیسے سیو کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس بجٹ کے مطابق اگر آپ نے اپنے ہی بینک سے اپنے ہی 50,000 روپے نکالنے ہیں تو آپ نے 1.2% جو ٹیکس ہے وہ ادا کرنا ہوگا، اگر آپ نے 50,000 سے زیادہ کیش نکالنا ہوگا۔ جب بھی آپ کو کبھی ضرورت ہوگی، کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کو ساتھ میں ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ مطلب کہ آپ پیسے کمائیں گے تو اس پہ ٹیکس ہوگا، آپ اپنے پیسے بینک میں رکھیں گے تو اس پہ ٹیکس ہوگا، آپ اپنے ہی پیسے بینک سے نکالیں گے تو اس پہ ٹیکس ہوگا، آپ اپنے پیسے خرچ کریں گے تو اس پہ بھی ٹیکس ہوگا۔ یعنی حکومت بار بار یہ احساس دلا رہی ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے اس میں سے پورا حصہ آپ نے حکومت کو دینا ہے۔ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے تو 10% سیلریز بڑھ گئی ہیں، لیکن جو لوگ پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں جن کی سیلریز بھی نہیں بڑھی اور ان کو ابھی ٹیکس بھی دینے پڑیں گے، ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ پامان۔